ناول باغی رائٹر تمیم قسط نمبر 32۔ وہ تینوں کمرے کی کھڑکی کے پاس ہی کھڑی تھی۔ بطول اور سحرش باغ سے لائے گئے تازہ تازہ کیلوں اور مالٹوں پر ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ البتہ فرح خاموش سی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ تبھی اس کی نظر سامنے کی طرف اٹھی۔ سکندر دوبارہ سے وہاں آ دمکا تھا۔ اسے دیکھ کر فرح بڑبڑائی، اسے تو سکون بھی نہیں ہے، اسے آج نہیں آنا چاہیے تھا۔ بطول اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی۔ ارے وہ دیکھو آ گیا۔ سحرش مالٹوں سے بڑے منہ کے ساتھ دیکھتے ہوئے بولی، کہاں ہے وہ رہا؟ سحرش مالٹوں سے بڑے منہ کے ساتھ وہ مشکل بولی، ارے فرح جاؤ، موقع اچھا ہے، لوہا گرم سے ہتھوڑا چلا دو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ فرح ڈرتے ہوئے بولی، ارے کچھ بھی نہیں ہوتا، جاؤ۔ ان دونوں نے مل کر اسے باہر کی طرف دھکیلا۔ فرح خوفزدہ سی ادھر ادھر دیکھتی آگے کو بڑھی، مبادا کہیں اسے میرین شاہ نہ دیکھ لے۔ آہستگی سے چل کر سکندر کے پاس ذرا سا فاصلے پر رک کر سرگوشی والے انداز میں اسے پکارنے لگی، شش ادھر دیکھو۔ سرگوشی نما آواز سن کر سکندر، جو کہ ادھر ادھر فرح کو ہی ڈھونڈ رہا تھا، اسے دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ سرگوشی کرتے ہوئے بولی، ادھر آؤ میرے پیچھے، جلدی آؤ، کہیں کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ ہاں چلو۔ سکندر بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ فرح ایک کمرے کی طرف بڑھی۔ دوسرے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی وہ دونوں سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں نے سکندر شاہ کے لیے حال میں ایک جال بچھا لیا تھا۔ سکندر، جو کہ سر اوپر کو اٹھائے بڑے تفاخر سے فرح کی طرف چلتا ہوا آ رہا تھا۔ فرح نے نیچے بچھائے ہوئے جال کو دیکھا تو اس نے خوف سے تھوک نکلی۔ کیا ہوگا جو اگر سکندر شاہ نے اسے پکڑ لیا یا پھر یہ سب دیکھ لیا تو؟ ان دونوں کی پرتجسس نگاہیں سکندر پر جمی ہوئی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ تبھی سکندر نے ان کے جال پر اپنا پاؤں رکھا۔ فرح کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سکندر جیسا ہٹا کٹا مضبوط اعصاب کا مالک کیلے کے چھلکے پر پاؤں رکھنے کی وجہ سے سلپ ہوا اور آگے کی طرف قدم رکھنے کی کوشش میں وہ مزید کیلوں کے چھلکوں پر پھسلتا ہوا پوری قوت کے ساتھ فرش پر ڈے گیا۔ وہ اتنی زور سے گرا تھا کہ اس کے گرنے کی وجہ سے ایک زوردار آواز سی پیدا ہوئی تھی۔ فرح کا رنگ زرد پڑ گیا، وہ بہت ڈر گئی تھی۔ اسے یوں بری طرح سے گرتے ہوئے دیکھ کر سکندر کی درد سے راہ نکل گئی۔ اوئی ماں، میں مر گیا۔ سکندر اپنی کمر کو پکڑے رو دینے والا تھا اور دوسری طرف وہ دونوں کیلوں اور مالٹوں سے بڑے منہ کے ساتھ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ فرح کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ سکندر کے پاس ذرا سا جھکی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ نہیں، میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں، سکندر درد سے تڑپتے ہوئے بولا۔ اور یہ سب دیکھ کر فرح رو دینے والی ہو گئی۔ سکندر کی چیخیں سن کر امیر علی شاہ کی اہلیہ میرین اور مہرونسا بھی اپنے کمروں سے نکل آئیں۔ ملازمین بھی دوڑ کر وہاں پہنچی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ امیر علی شاہ کی اہلیہ سکندر کو دیکھتے ہوئے بولی، پتر کیا ہوا ہے؟ چاچی، میں گر گیا اور بہت درد ہو رہا ہے، مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا، سکندر نے دہائی دی۔ کیلے کے چھلکے وہاں دیکھ کر امیر علی شاہ کی اہلیہ غصے سے بولی، آخر یہاں کیلے کے چھلکے پھینکے کس نے؟ ملازماؤں نے نفی میں سر ہلایا۔ امیر علی شاہ کی اہلیہ نے امیر علی کو بیٹھک سے بلوایا۔ امیر علی شاہ نے جب سکندر کا یہ حال دیکھا تو بہت گھبرا گیا، پھر جلدی سے میرین کے ساتھ اسے شہر کے ہاسپٹل لے گیا۔ اپنے بیٹے کی حالت کے بارے میں سن کر ضمیر علی شاہ بھی تڑپ اٹھے تھے اور فوراً سے شہر کو روانہ ہوئے، جہاں پر سکندر شاہ زیر علاج تھا۔ مہرونسا جب کمرے میں داخل ہوئی تو اندر کا ماحول دیکھ کر اسے اچنبھا ہوا۔ سحرش اور بطول کا ہنس ہنس کے برا حال تھا اور فرح ایک کونے میں کھڑی پریشانی سے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ مہرونسا کو سمجھنے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہ لگی تھی۔ اوہ، تو یہ ساری کارستانی تم تینوں کی تھی؟ فرح جلدی سے بول پڑی۔ نہیں مہرو باجی، یہ سب ان دونوں نے مجھ سے زبردستی کروایا تھا، میں اس کے حق میں نہیں تھی۔ مہرونسا نے دیکھا فرح بہت شرمندہ تھی۔ وہ اس کے پاس آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دینے لگی۔ اب وہ ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولی، یہ تم دونوں نے کیا کر دیا ہے؟ اس کا اندازہ بھی ہے تم دونوں کو؟ اگر تایا سائی کو پتہ چل گیا نا تو بچو خیر نہیں تم دونوں کی۔ یہ سن کر فرح نے خوف سے تھوک نکلی۔ بطول اور سحرش نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر وہ مہرونسا کے گلے سے لگتے ہوئے بولی، یار یہ سب کچھ ہم دونوں نے صرف تمہارے لیے کیا تھا تاکہ تم اس شادی سے بچ سکو، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور غلط مقصد نہیں تھا۔ ان دونوں نے اپنی معصوم سی شکل بنائی، جس پر مہرونسا بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ مہرونسا کو یوں مسکراتے ہوئے دیکھ کر ان دونوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اب بس دعا کرو کہ اسے گہری چوٹ نہ لگی ہو، ورنہ پھر ہم سب کی خیر نہیں ہے۔ مہرونسا نے انہیں ڈرانا چاہا، ان دونوں کو تو کوئی فرق نہ پڑا، البتہ فرح کو بہت زیادہ ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ بس کسی بھی طرح سے سکندر کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ حورین کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ خوف زدہ سی رہنے لگی تھی۔ کسی کے ساتھ بھی کچھ غلط کرنے کا سوچتے ہی اسے حورین کی یاد آ جاتی تھی۔ اس حادثے کے بعد وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اب وہ کسی اور انسان کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ سلویٰ کی ٹانگیں مسلسل کھڑے رہنے کی وجہ سے درد کر رہی تھی، اس کی کمر تک اکڑ گئی تھی۔ سلویٰ کا درد سے برا حال تھا، اس نے تو کبھی خیالوں میں بھی ایسا نہ سوچا تھا کہ کبھی اس کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوگا۔ تبھی کچھ سوچ کر وہ چلانے لگی۔
کوئی ہے، کوئی مجھے سن رہا ہے؟ اس کے چلانے کی آوازیں سن کر فرید اور منور بھاگے بھاگے آئے۔ کیا ہوا بی بی جی؟ فرید نے پوچھا۔ یار مرید، مجھے ان زنجیروں سے آزاد کر دو، میری ہڈیاں چٹک گئی ہیں، درد سے میرا برا حال ہے، پلیز مجھ پر رحم کرو، یوں مسلسل کھڑے رہنے کی وجہ سے میری ٹانگوں کا پانی تک ختم ہو گیا ہے، مجھے کسی کرسی پر ہی بٹھا کر باندھ دو، پلیز مہربانی ہوگی۔ سلویٰ معصوم سی شکل بنا کر فرید اور منور سے التجا کرتے ہوئے بولی۔ معاف کر دیں بی بی جی، ہمیں اس کا حکم نہیں ہے، فرید نے جواب دیا۔ تو پھر ان سے حکم لے آنا جن کا حکم تم لوگ مانتے ہو، وہ غصہ ہو کر بولی۔ مگر بی بی، بڑے سائی تو شہر کے ہاسپٹل گئے ہوئے ہیں، وہ کیوں بھلا؟ کچھ ہو گیا ہے کیا تم لوگوں کے بڑے سائی کو؟ نہیں جی، انہیں تو کچھ نہیں ہوا، البتہ ان کے بیٹے سکندر سائی کا پاؤں پھسل گیا تھا کیلے کے چھلکے پر۔ یہ سن کر سلویٰ جلدی سے بول پڑی۔ دیکھا، مجھ مظلوم مسکین کی بد دعا لگ گئی نا، اور کرے مجھ پہ بیچاری پر ظلم۔ منور اور فرید حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگے۔ ہائے اللہ، کچھ کرو انور اینڈ مرید، وہ ان دونوں کو غلط ناموں سے پکارتے ہوئے کہنے لگی۔ ہائے میری ساریاں ہڈیاں اکڑ گئی ہیں، مجھ سے تو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ اپنے ناموں کی یہ حالت دیکھ کر ان دونوں نے پہلے سلویٰ اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ بی بی جی، ہم مجبور ہیں، جب تک شاہ سائی نہیں آ جاتے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی بات سن کر سلویٰ غصے سے سکندر کو کوستے ہوئے بولی۔ اس کم بخت کو بھی آج ہی گرنا تھا کیا؟ اب کیا ہوگا میرا؟ میری تو جان پہ بنی ہے۔ سکندر کی کمر کی ہڈی پر بری طرح سے فریکچر آیا تھا اور ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ بری طرح سے گرنے کی وجہ سے ان کی کمر کی ہڈی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، ہمیں ان کا آپریشن کرنا ہوگا، اور ڈر بھی یہ کہ اگر آپریشن کامیاب نہ ہوا تو شاید یہ پوری زندگی چل نہ پائے۔ یہ خبر ضمیر علی شاہ کے لیے کسی دھچکے سے کم نہ تھی۔ سکندر اس کا ایک ہی تو بیٹا تھا، اگر وہ زندگی بھر چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہی تو اس کے بعد اس کی گدی کا وارث تھا۔ وہ ڈاکٹروں سے کہہ رہا تھا کہ کچھ بھی کر کے وہ یہ آپریشن کامیاب بنائے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی رقم کیوں نہ لگے، وہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دے گا، بس اس کے بیٹے کو معذور ہونے سے بچا لیں۔ ضمیر علی شاہ واپس حویلی آ گئے تھے، البتہ سکندر کے پاس بہت ہی شاہ رک گیا تھا۔ سلویٰ کو اس سالہ بڈھی سے بہت خوف آتا تھا، جبکہ وہ اسے دیکھتی تھی، خوف سے اس کا سانس بند ہونے لگتا تھا۔ ضمیر علی شاہ کے حویلی آتے ہی منور اور فرید نے اسے سلویٰ کے بارے میں بتا دیا کہ وہ بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے، ہر وقت چیختی چلاتی رہتی ہے، اس نے بس ایک ہی لٹ لگا رکھی ہے کہ اسے ان زنجیروں سے آزاد کر کے کرسی پر بٹھا کر باندھ دیا جائے۔ ان کی بات سنتا ضمیر علی شاہ تہخانے چلا آیا۔ سلویٰ اسے دیکھتے ہی روحان سی ہو کر بولی۔ انکل پلیز مجھے ان زنجیروں سے نجات دلا دے، پلیز انکل، بے شک آپ مجھے رسیوں سے کس کے باندھ دے، لیکن پلیز کرسی پر بٹھا کر ہی باندھ دے، لیکن یوں دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر نہیں، میری ہڈی ہڈی درد کر رہی ہے، پلیز انکل۔ وہ ضمیر علی شاہ سے فریاد کرتے ہوئے بچوں کی طرح رو دی۔ ضمیر علی شاہ نے نفی میں سر ہلایا اور وہاں سے نکل گئے۔ نہ جانے اس سنگ دل انسان کو سلویٰ شاہ زمان شاہ پر کیسے ترس آ گیا، اور اس نے منور اور فرید سے کہا کہ وہ اسے زنجیروں سے آزاد کر کے کرسی پر بٹھا کر اسے باندھ دیں۔ ان دونوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور سلویٰ شاہ زمان شاہ کو اس کمرے سے نکال کر دوسرے کمرے میں لے آئے اور اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ سلویٰ اس روم کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ تم دونوں مجھے وہاں سے یہاں کیوں لائے ہو؟ یہاں تو میرا کوئی ساتھی بھی نہیں ہے۔ وہ اس کمرے کی خالی دیواروں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ غالباً اس کا اشارہ ڈانچوں کی طرف ہی تھا۔ ان دونوں نے اچنبے سے اس پاگل لڑکی کو دیکھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ لڑکی شاید ان کے ساتھ مذاق کر رہی ہے، لیکن وہ تو سیریس تھی۔ ہمیں یہ شاہ سائی نے یہ حکم دیا تھا، منور نے جواب دیا۔ ان دونوں نے کس کے ساتھ سختی کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کو لے جا کر رسی کے ساتھ باندھ دیے تھے۔ او ظالمو، آہستہ سے، اتنی سختی کے ساتھ باندھ رہے ہو، کیا میرے سے دشمنی ہے کیا تم دونوں کی؟ میں نے کون سا ادھر سے بھاگ جانا ہے؟ وہ دونوں اپنا کام ختم کر کے وہاں سے جا چکے تھے۔ اب سلویٰ اس کمرے کو بغور دیکھنے لگی۔ کم بخت، ہیل چیئر پر ہی بٹھا دیتے، کم سے کم میں ادھر سے ادھر گھومتی پھرتی تو۔ وہ کچھ سوچ کر اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کرسی کو آگے کی طرف گھسیٹنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ اس کمرے سے اگلے کمرے میں جا سکے اور دیکھ سکے کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، مگر اس کی کوشش بیکار گئی اور وہ کرسی سمیت اونتے منہ زمین پر جا گری۔ ہائے اللہ، میں مر گئی، سلویٰ کی چیخیں بلند ہوئیں۔ ارے کوئی ہے، پلیز ہیلپ می، پلیز مجھے بچاؤ، میں گر گئی ہوں۔ اس کا چہرہ زمین سے لگا ہوا تھا اور وہ چلا چلا کر ان دونوں کی اپنی ہیلپ کے لیے بلا رہی تھی۔ بچاؤ مجھے، سلویٰ بچوں کی طرح رونے لگ گئی۔ اس کی آواز سن کر ڈیوٹی پر مامور وہ دونوں بھاگے بھاگے وہاں آئے اور سامنے سلویٰ شاہ زمان شاہ کی یہ حالت دیکھ کر وہ بے اختیار ہنس دیے۔
سلوا انہیں یوں خود پر ہنستے ہوئے دیکھ کر غصے سے بولی، کم بختو، ادھر میری جان پہ بنی ہے اور تم دونوں کو ہنسنے کی پڑی ہے۔ میں تم دونوں کو چھوڑوں گی نہیں، ایک بار بس میں ادھر سے نکل جاؤں، پھر دیکھنا میں تم دونوں کا کیا حال کرتی ہوں۔ اب اپنے یہ دانت نکالنا بند کرو اور جلدی سے مجھے اوپر اٹھاؤ۔ ان دونوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے کرسی سمیت سیدھا کیا۔ ارے یہ کیا؟ سلوا نے پیچھے کو مڑ کر دیکھا تو کرسی کی پچھلی ایک ٹوٹ چکی تھی۔ کم بختو، اتنی کمزور کرسی لائے تھے؟ یہ تو ایک ٹانگ سے ہی مزدور ہو گئی۔ پلیز کرسی کو چھوڑنا مت ورنہ میں پھر سے گر جاؤں گی، اسے پکڑے رہنا۔ منور نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی کرسی کو پکڑے رکھا تاکہ وہ دوبارہ گر نہ جائے۔ اب وہ فرید سے کہہ رہی تھی، نوید جاؤ اب میرے لیے وہیل چیئر یعنی پہیوں والی کرسی لے آؤ، سمجھ رہے ہو نا تم؟ میں نے نا اسے مہدی شاہ کے کمرے میں دیکھا تھا، وہیں لے آؤ۔ مگر بی بی جی وہ تو چھوٹے سائیں کی مرحومہ والدہ کی ہے۔ ہاں تو اب تو وہ اس دنیا میں نہیں رہی نا، اب اس کرسی کا کیا کرنا ہے اس نے؟ کم از کم میرے لیے تو کام آ جائے گی۔ جاؤ جا کر اپنے شاہ سائی سے کہہ دو کہ مجھے وہی پہیوں والی کرسی چاہیے، جاؤ۔ جی بی بی جی۔ فرید وہاں سے چلا گیا۔ اب سلوا اپنی کوہنی کو دیکھ رہی تھی جو گرنے کی وجہ سے چھل گئی تھی۔ او میرے خدا، کتنی گہری چوٹ آئی ہے مجھے، کہیں انفیکشن نہ ہو جائے، مجھے اس کا علاج کروانا چاہیے تھا۔ اس کی بات سنتا منور حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ سلوا بے چینی سے فرید کا انتظار کر رہی تھی، تبھی فرید وہاں چلا آیا۔ یہ کیا تم خالی ہاتھ آ گئے؟ کرسی کہاں ہے میری؟ وہ بی بی جی شاہ سائی بہت غصے میں ہیں۔ ہاں تو میں کیا کروں، غصے میں ہے اگر؟ مجھے بس وہ کرسی چاہیے کسی بھی طرح سے، سنا تم دونوں نے؟ بی بی جی آپ فی الحال اسی کرسی سے گزارا کر لو، شاہ سائی کا غصہ جو ہی ٹھنڈا ہوگا تو ہم ان میں سے اس بارے میں بات کر لیں گے۔ کیا خواہ گزارا کر لوں؟ میں بھلا اس ایک ٹوٹی ہوئی ٹانگ والی کرسی کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتی ہوں؟ اگر میں دوبارہ گر گئی تو؟ میرے پاس اس کا ایک حل ہے بی بی جی، منور نے کہا۔ وہ کیا؟ منور نے فرید کو اشارہ کیا تو وہ سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ سلوا اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ یہ کہاں چلا گیا؟ چند منٹ بعد وہ چند اینٹیں لیے واپس کمرے میں آیا۔ ان اینٹوں کا کیا کرنا ہے تم نے؟ سلوا نے پوچھا۔ بی بی جی فی الحال کے لیے ہم کرسی کی اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ کی جگہ اینٹیں رکھ دیں گے، جب تک شاہ سائی کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا تب تک آپ اسی طرح سے گزارا کر لیں۔ ان دونوں نے مل کر اس کی کرسی کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کی جگہ وہ اینٹیں رکھ دی تھیں۔ ہاں دیکھیں بی بی جی، اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولی، کتنے چلاک اور مکار ہو تم دونوں، کنجوسی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یار، تم لوگ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں تم دونوں کو چھوڑوں گی نہیں، دیکھنا تم دونوں۔ وہ انہیں وارن کرتے ہوئے بولی، جس پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور وہاں سے نکل گئے۔ سلوا شاہ زمان شاہ تم کہاں پھنس گئی؟ وہ بے چارگی سے اس کرسی کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کی جگہ رکھی ہوئی اینٹوں کو دیکھنے لگی۔ سکندر کا علاج جاری تھا لیکن فی الحال اس کا آپریشن نہیں ہوا تھا۔ فرا اس کے لیے بہت پریشان تھی۔ میر عین موبائل فون پر میسج دیکھتا جو ہی اپنے کمرے سے باہر نکلا، اس کے کمرے کے ذرا ہی فاصلے پر کھڑی اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرتی فرا الرٹ ہو گئی۔ وہ فوراً سے اس کے پاس چلی آئی۔ میر عین نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اینی پرابلم؟ وہ اپنی انگلیاں چٹکاتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ وہ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ جی پوچھئے، وہ ہمتاً گوش ہوا۔ وہ سکندر کیسا ہے؟ اس نے بڑی ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ انہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ نہ جانے کیوں فرا کو سکندر کے لیے اتنا فکر مند اور پریشان دیکھ کر اسے بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ فرا کو گھورتے ہوئے بولا، کیوں تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ لہجہ رکھائی سے بھرپور تھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ وہ جیسا بھی ہے تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، وہ تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تو نہ جانے اسے کس چیز پر غصہ آ رہا تھا، فرا کی سکندر کے لیے فکر مندی دیکھ کر یا پھر کچھ اور۔ وہ خود بھی یہ جان نہ پایا تھا۔ نہیں وہ میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی، اس نے اپنی صفائی پیش کرنا چاہیے۔ تمہیں اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی فکر کرنے کے لیے یہاں کافی لوگ موجود ہیں، اور ویسے بھی جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا وہ سب یہی ڈیزرو کرتا تھا۔ آئندہ میں تمہارے منہ سے اس لڑکے کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہ سنوں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ نہ جانے وہ کس حق سے فرا کو یہ سب کہہ رہا تھا۔ خود کے فرا بھی اس کی بات سن کر حیران رہ گئی، مگر اس سے یہ سب پوچھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہ آہستگی سے بولی، جی میں سمجھ گئی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ میر عین شاہ اسے جاتا ہوا تکنے لگا۔ سلوا وہاں بیٹھے بیٹھے بور ہو چکی تھی۔ اب اس نے کچھ نیا کرنے کا سوچا تھا۔ وہ سلوا شاہ زمان شاہ ہی کیا جو آرام سے کہیں پہ ٹک کر بیٹھ جائے۔ پتہ نہیں یہ زلیخا کی بچی کہاں مر گئی ہے، اور یہ میر مہدی شاہ، خواہ میں ہی میں نے اسے جس بزدل انسان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ سوچا تھا کہ وہ مجھے پروٹیکٹ کرے گا، لیکن سب کچھ الٹا ہی ہو گیا۔ وہ تو مجھے بھول ہی گیا اپنی سونی کے چکر میں۔ سلوا بیچاری رو دینے والی ہو گئی۔ اب تک تو وہ شاید سونی سے شادی بھی کر چکا ہوگا اور خوش خرم زندگی گزار رہا ہوگا۔ میرا کیا ہے، مروں یا جیوں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟
اب مجھے اس جہنم سے کون نکالے گا؟ فرید اسے کھانا کھلانے آیا کیونکہ فرید کی ہی ڈیوٹی تھی کہ وہ خود سلویٰ کو کھانا کھلائے۔ اسے دیکھ کر سلویٰ احتجاج کرنے لگی کہ اسے وہیل چیئر چاہیے ورنہ وہ کھانا نہیں کھائے گی۔ فرید نے اسے بتایا کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے اور نہ ہی وہ ضمیر علی کے فیصلے کے انگیٹس جا سکتا ہے۔ وہ اس کا غلام ہے، جو وہ کہے گا وہ وہی ہی کرے گا۔ سلویٰ کو اس کی باتیں سن کر اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ کم بخت، کتنا نمک حلال ہے یہ، میں تو اس کو چھوڑوں گی نہیں۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیسے سزا دینی ہے۔ فرید نے جو ہی نوالا اس کے منہ میں ڈالنا چاہا، سلویٰ نے جان بوجھ کر اس کی انگلی پر زور سے کاٹ لیا۔ اب فرید نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور سلویٰ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے نوالا چبانے لگی۔ سلویٰ نے یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ ایک ایک نوالے پر وہ اس کی انگلیاں کاٹ رہی تھی کیونکہ یہی اس کی سزا اس نے چوز کی تھی۔ کھانا ختم کرنے تک فرید بیچارے کی ساری انگلیاں ہی وہ زخمی کر چکی تھی۔ فرید بیچارے نے مسکین سی شکل بنا کر سلویٰ شاہ زمان کو دیکھا۔ سلویٰ لمبی ڈکار لیتے ہوئے بولی، یہ تمہاری سزا تھی سلویٰ شاہ زمان شاہ کی بات نہ ماننے کی۔ شاہ سائی کے چاپلوس، جب تک تم میرے لیے پہیوں والی کرسی نہیں لے آتے میں تمہیں اسی طرح سزا دیتی رہوں گی۔ فرید بیچارہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا کہ اس سب میں اس کا کیا قصور ہے۔ وہ برتن سمیٹ کر وہاں سے نکل گیا۔ وہ دونوں طرف سے ہی پھنس گیا تھا کہ کس کی بات مانتا۔ اگر کسی ایک کی بھی نہ مانتا تو اسے سزا ملنی تھی۔ وہ چکی کے دونوں پارٹوں کے درمیان پس رہا تھا۔ شادی چند دنوں کے لیے ملتوی کر گئی تھی کیونکہ سکندر کا علاج چل رہا تھا۔ اس خبر پر بطول اور سیرش نے اپنی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ ان کا پلان کامیاب گیا تھا اور شادی کا یہ خطرہ فی الحال چند دنوں کے لیے ہی صحیح مگر ٹل گیا تھا، جس پر مہرونیسا نے بھی خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ سلویٰ سے کچھ اور نہ بن پڑا تو اس نے جان بوجھ کر خود کو کرسی سمیت اونتے منہ گرا دیا اور پھر وہ زور زور سے چلانے لگی، کوئی ہے؟ پلیز ہیلپ می، میں گر گئی ہوں، کوئی ہے؟ سلویٰ کی چیخوں کی آواز سن کر وہ دونوں دوڑے دوڑے آئے۔ سامنے دیکھا تو سلویٰ شاہ زمان شاہ کرسی سمیت اونتے منہ پڑی تھی۔ سلویٰ کی یہ حالت دیکھ کر وہ دونوں ہنس دیے۔ ارے کم بختو، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ چھوڑوں گی نہیں میں تم دونوں کو، اب جلدی سے مجھے اوپر کو اٹھاؤ، سلویٰ غصے سے بولی، جس پر وہ اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتی آگے آئے اور سلویٰ کو اٹھانے لگے۔ سلویٰ کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ اپنا خون دیکھ کر سلویٰ رونے والی شکل بنا کر بولی، ہائے اللہ، میں زخمی ہو گئی، میرا خون بہہ رہا ہے، پلیز مجھے ہاسپٹل لے جاؤ، کہیں زیادہ خون بہنے کی وجہ سے مجھے کچھ ہو نہ جائے، چلو مجھے جلدی سے ہاسپٹل لے جاؤ۔ منور اور فرید اس کی بات سن کر ہنس دیے۔ تم دونوں دانت کس خوشی میں نکال رہے ہو؟ شاہ سائی کے چاپلوس، بس ایک بار مجھے یہاں سے نکل جانے دو، پھر دیکھنا میں تم دونوں کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ فرید نے اپنا رومال نکالا اور آگے بڑھ کر سلویٰ کی ناک سے بہنے والے خون صاف کرنے لگا تو سلویٰ نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، دور ہٹاؤ اسے، مجھے نہیں چاہیے تم لوگوں کی یہ جھوٹی ہمدردی۔ اب جاؤ اور اپنے شاہ سائی سے کہو کہ مجھے وہ پہیوں والی کرسی چاہیے۔ سلویٰ کی ضد کے آگے بالآخر وہ دونوں تنگ آ کر ہتھیار ڈال چکے تھے۔ وہ دونوں ضمیر علی شاہ کے پاس سلویٰ کی فرمائش لے گئے۔ ضمیر علی شاہ پوری بات سن کر غصے میں آ گئے، ایک تو اس لڑکی نے میری ناک پہ دم کر رکھا ہے، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے یہ، ٹھیک ہے لے جاؤ وہ کرسی مہری شاہ کے کمرے سے۔ بالآخر ضمیر علی شاہ نے بھی سلویٰ کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ ہیل چیئر کو دیکھتے ہی سلویٰ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ارے واہ، یہ ہوئی نا بات، تم دونوں کتنے اچھے ہو یار۔ سلویٰ کی بات سن کر وہ دونوں مسکرا دیے۔ ان دونوں نے سلویٰ کو وہیل چیئر پر بٹھا کر اس کے دونوں ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے تھے، لیکن سلویٰ کو کوئی پرابلم نہ تھی کیونکہ اس کی خواہش تو پوری ہو چکی تھی۔ سلویٰ نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، تھینک یو سو مچ انور اینڈ مرید۔ اپنے نامزد سن کر فرید جلد سے بول پڑا، بی بی جی میرا نام مرید نہیں بلکہ فرید ہے، اور بی بی جی میرا نام بھی انور نہیں بلکہ منور ہے۔ ان دونوں نے سلویٰ کو اس کی غلطی بتائی، ہاں ہاں وہی سکندر اور سعید واٹ ایور جو بھی ہے، لیکن تم دونوں کا بہت بہت شکریہ، وہ مسکرا کر بولی، جس پر وہ دونوں بھی جواباً مسکرائے تھے، وہ بھی اس کے منہ سے اپنے نام دوبارہ سے غلط لینے پر۔ اچھا اب تم دونوں جاؤ۔ وہ دونوں جانے کو پلٹے تو سلویٰ بول پڑی، اور ہاں جب میں زور سے چیخوں تو سمجھ جانا کہ میں تم دونوں کو کسی کام کے لیے بلا رہی ہوں، تو جلدی سے تم دونوں چلے آنا، ٹھیک ہے؟ جی بی بی جی۔ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ سلویٰ اپنی کامیابی پر مسکرائی۔ اب وہ اپنے پاؤں زمین پر رکھنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ اپنے پاؤں کی مدد سے وہیل چیئر کو گھما سکے۔ وہ وہیل چیئر کو گھمانے کی کوشش کرنے لگی اور یہ دیکھ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا کہ وہ وہیل چیئر کی مدد سے یہاں وہاں آ جا سکتی تھی۔ یاہو، میں کامیاب ہو گئی۔ وہیل چیئر کی مدد سے اس نے پورے کمرے کا 3-4 بار چکر لگایا۔ یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اب وہ اپنے پاؤں کی مدد سے وہیل چیئر کو گھسیٹتی ہوئی اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسی کمرے میں ہی وہ 3 قبریں موجود تھیں۔ وہ وہیل چیئر کو گھسیٹتی ہوئی اپنے باپ کی قبر پر آئی اور اپنے باپ کی قبر کو دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روگی، ڈیڈی میں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، اور آپ مجھے ملے بھی تو کہاں، اس تہہ خانے میں۔ آپ مجھے دیکھے ڈیڈی، میں آپ کو ڈھونڈے یہاں تک چلی آئی، مجھے دیکھ لے کہ آپ کے بھائی نے میرا کیا حال بنا رکھا ہے، انہوں نے مجھے قیدی بنا لیا ہے اپنا۔
اب کہ شاید چوتھی قبر میری ہی ادھر بنے گی۔ وہ باپ کی قبر کو دیکھتے ہوئے اسے گلے شکوے کاٹ رہی تھی، تبھی اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو وہ الرٹ ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ پکڑ لی جائے اسے جلد جلد واپس اسی کمرے میں جانا تھا۔ اس نے وہیل چیئر کو گھمایا اور جلدی جلدی سے واپس اسی کمرے میں آ گئی۔ شاید سعید اور تنویر آئے ہوں گے۔ وہ کافی دیر تک ان کے آنے کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ لوگ نہ آئے تو اسے حیرانی ہوئی کہ اگر وہ نہیں ہیں تو پھر کون تھا۔ چلو چل کے دیکھتی ہوں، اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو میں کہہ دوں گی کہ مجھے سخت بھوک لگی تھی اسی لیے۔ وہ وہیل چیئر کو گھسیٹتے ہوئے اس کمرے سے نکل آئی، اس کمرے سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کمرے میں چلی آئی۔ اس کمرے میں دیوار پر لٹکے ڈھانچوں کو دیکھ کر اس نے خوف سے جھرجھری سی لی، کہیں وہ کوئی ڈھانچہ تو نہیں تھا۔ او نو! وہ جلدی سے اس کمرے سے نکل کر تیسرے نمبر والے کمرے میں چلی آئی جہاں پر وہ 80 سالہ بوڑھا آدمی اور اس کے ساتھ دیوار پر ڈھانچے لٹکے ہوئے تھے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ اسی 80 سالہ بوڑھے کے ساتھ کوئی لڑکی چمچ کے ساتھ کچھ کھلا رہی تھی۔ اس لڑکی کی سلوا کی طرف پوچھ تھی جس کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ سلوا نے یہ دیکھ کر خوف سے جھرجھری سی لی۔ وہ بوڑھا کھانا کھاتے ہوئے بچوں کی طرح پچک پچک کی آوازیں نکال رہا تھا۔ سلوا اب دلچسپی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب اس لڑکی نے دوبارہ سے چمچ اس بوڑھے کے سامنے کے منہ کے پاس لے جانا چاہا تو اس نے سر نفی میں ہلایا، جس کا مطلب تھا کہ عباس۔ اب وہ لڑکی اپنے دوپٹے سے اس بوڑھے آدمی کا منہ صاف کر رہی تھی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے برتن سمیٹے اور واپس جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے اب تک سلوا کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی سلوا نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ لڑکی جو ہی مڑی اسے دیکھ کر سلوا کا منہ حیرت یقینی کھل گیا۔ او فراڈیے تو ادھر! وہ لڑکی گھبرا گئی اور جلدی سے وہاں سے بھاگنے لگی۔ اوئے رک جا، میں کہتی ہوں رک جا، کہاں رہی ہے؟ سلوا بھی اپنی وہیل چیئر کو گھسیٹتے ہوئے اس کے پیچھے کو بھاگی۔ وہ زلیخا کے سامنے آ گئی۔ اوئے فراڈی دھوکے باز لڑکی، تم نے مجھے یعنی سلوا شاہ زمان کو پھنسوایا۔ اب دیکھ میرا کیا حال ہے ادھر، قیدی بنا دی گئی ہوں میں۔ ویسے تم کہاں مر گئی تھی؟ میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا اور دیکھو تمہیں ڈھونڈنے کے چکر میں یہاں تک چلی آئی اور پھر یہاں پر پھنس گئی۔ زلیخا اسے ڈھونڈنے لگی۔ دیکھو زلیخا، تم جو کوئی بھی ہو، میری تم سے کوئی لڑائی نہیں ہے، میں تمہاری وجہ سے یہاں پر پھنسی ہوں، تو اب تم ہی مجھے یہاں سے نکالو گی۔ زلیخا کچھ نہ بولی، بس اسے گھورتی ہی رہی۔ اسے یوں خود کو گھورتے ہوئے دیکھ کر سلوا نے کہا، اوئے میں تجھ سے ہوں، تم مجھے اس طرح گھور کیوں رہی ہو؟ جواب دو۔ لیکن زلیخا کچھ نہ بولی۔ دیکھو پلیز زلیخا، مجھے یہاں سے باہر نکالو، میرا دم گھٹ رہا ہے اور میری ممی بھی میرے لیے وہاں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ پلیز مجھے یہاں سے نکالو، اب تم ہی میری یہاں سے نکلنے میں مدد کر سکتی ہو، پلیز۔ وہ زلیخا سے مدد کی التجا کرتے ہوئے بولی۔ زلیخا بولی تو اس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ معاف کیجیے گا بی بی جی، میں اب یہاں سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتی۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہاں پر مت آنا، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی۔ اب دیکھ لیں اس کا نتیجہ۔ اس کی بات سن کر سلوا چیخ کر بولی، تیرے منہ میں خاک، ستیہ ناس ہو تیرا زلیخا کی بچی، تم مجھے اس طرح سے بد دعا کیسے دے سکتی ہو؟ زلیخا وہاں سے چل دی۔ ہے رکو زلیخا، میری بات سنو، رکو زلیخا۔ سلوا اسے آوازیں دینے لگی لیکن وہ تو جا چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ سلوا بھی اس کے پیچھے جاتی، کسی کے باتیں کرنے کی آوازیں سن کر وہ جلدی سے وہاں سے واپس بھاگ کر اسی کمرے میں آ گئی جہاں پر اسے بٹھایا گیا تھا۔ اب سلوا بیٹھی سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے، یہ قبریں، یہ ڈھانچے، یہ بوڑھا آدمی اور وہ زلیخا، یہ سب ایک معمہ تھا جسے وہ سلجھانے میں ناکام رہی تھی۔ آخر یہ سب ہے کیا؟ اسے یہ سب جاننے میں دلچسپی تو تھی لیکن وہ انسان میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، کیونکہ اب کسی بھی طرح سے کر کے یہاں سے نکلنا تھا۔ اب اسے کسی چیز کو بھی جاننے میں کوئی دلچسپی نہ رہی تھی، وہ بس یہاں سے نکلنا چاہتی تھی کسی بھی طرح سے کر کے۔ جاری ہے۔